थैंक यू मैम, मशकूर हूँ। ये मौके हमें कम मिलते हैं और क्यों आपको हमेशा मौका मिलता है? शुक्र है कि यहाँ पे जमहूरी लोग बैठे होते हैं तो मौका मिल जाता है। मैम, आगाज में आई जस्ट वांट टू पुट इट अप इन फ्रंट, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि हर तकरीर मेरी ऑफिशियल पेज में कटिंग्स होती है। द लॉ मिनिस्टर इज हेयर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके बावजूद कि उससे कुछ एक्सपंज नहीं हो जाता चेयर की तरफ। प्लीज क्लैरिफाई, आई एम क्यूरियस टू नो, कहाँ कट होती है? जो हमारी ऑफिशियली जिस वेबसाइट पे सेनेट के तकारीर आती हैं वहां पे ही, और मैं इफ द हाउस वांट्स तो मैं अगली दफा उसको यहाँ पे लाके दिखा भी सकता हूँ, जो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे हमारी सेनेट की तमाम कार्रवाई जहाँ पे पेश होती है वहां पे मेरे हर तकरीर में जुमले काटे जाते हैं। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बुनियादी हुकूक की हमारी, इस पर जरूर आपने नजर दौड़ानी और जवाब देना है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपने बुजुर्ग सियासतदान राना सनाउल्लाह साहब को, और इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब आप अच्छी तरह बुजुर्ग हो गए हैं अब और अब इंशाल्लाह मजा आएगा। इतना है कि वो कोई बहस मुबाहिसे वाला तारड़ साहब को एक और दोस्त भी मिल गया, वरना तारड़ साहब अकेले ही लगे होते थे। नो हार्ड फीलिंग्स टू अदर्स, हर कोई कोशिश कर रहा है। मैडम, राना साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के उन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि पंजाब एक बड़ा भाई है और बाकी छोटे भाई हैं, और मेरे ख्याल में राना साहब, बड़े भाई अगर कुछ जुल्म ना करें तो छोटे भाई रोएंगे नहीं। कोई ऐसे खुदा के लिए कोई नहीं रोता, खुदा के लिए कोई नहीं चीखता, लेकिन ये जो बड़े भाई ने जो किरदार 14 अगस्त 1947 से शुरू किया है और अभी तक अदा कर रहे हैं, और बदकिस्मती में वो बड़ा भाई अगर किस पार्टी से भी हो, वो पीटीआई का हो या मुस्लिम लीग का हो, लेकिन अगर पंजाब का हो तो उनके मंसूबे एक ही होते हैं, बलूचिस्तान के लिए, पुख्तनख्वा के लिए, सिंध के लिए। ये नहीं कि मैं ये बहस को बहस बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन पंजाब के किरदार पे अगर मैं बात करना चाहूँ कि पंजाब ने क्या किया है, क्या भाईचारे किए हैं और सिंधी को कितना करे, ये तो जबरदस्ती की निकाह है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं कब तक चलेगी, देखेंगे। लेकिन जो किरदार है उसमें हर कोई घुस जाता है। अब हम गिला करते हैं, उधर से हमें जवाब मिलता है कि पंजाब के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगी, पंजाब के बारे में, पंजाबी के बारे में कोई गलत, हम भाई नहीं करना चाहते, हमारे भाई हैं ये सारे पंजाबी, हमारे भाई हैं। लेकिन खुदा कसम, अपने भाई भी अपने बच्चों का हक खाए तो खिलाफ बोलेंगे। तारीख शुरू करें फिर बहुत मसाइल उठेंगे। खैर, पानी की बात हुई, अवामी नेशनल पार्टी और मी एज द चेयरमैन अवामी नेशनल पार्टी, द प्रेसिडेंट अवामी नेशनल पार्टी, छोटे सूबों के तमाम तर हुकूक के साथ उतने ही खड़े हैं जितने 18वीं आईनी तरमीम के अंदर रहते हुए हम एक दूसरे खड़े थे। अब सर, हम एक साथ भी थे, और साहब उसको पीडीएम बोला जाता था, जिस पीडीएम से फिर हम और पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया। याददाश्त के छोटी होती हैं, वो निकाहें जो फिर टूटेंगी तो फिर बात होगी। उस दौर में हम आपके मुंह से बड़े अच्छे नारे सुनते थे, इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आज वो पहला वाला वाव मुकम्मल बे में बदल चुका है, मुकम्मल, और इतना बदल चुका है कि आज उस बे की खिदमत करने में बाकायदा एक सियासी रजिस्टर्ड पार्टी आइन की मुखालिफत कर रही है। आप बोलोगे कि एक जोरावरा के उसने आइन की मुखालिफत की है, हमारे साथ खड़े हो जाओ। आज कुर्सी में बैठ के आइन की मुखालिफत कर रहे हो, क्या 18वीं आईनी तरमीम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दस्तखत है नहीं है?
کیا وہ اتنا بڑا معاہدہ جو تمام پاکستان جب تیسری اور چوتھی وزارت عظمیٰ کی لالچ تھی اور ان کاغذات پہ دستخط کر دیا، آج ان کاغذات منہ کیسے پھیر رہے ہو؟ آج پختونخوا کو بجلی کا حق کیوں نہیں مل رہا؟ آج بتایا جائے آخری دفعہ NFC ایوارڈ کب ہوا ہے؟ اگر پتا ہو کہ NFC ایوارڈ، اور مجھے پتا ہے کہ NFC ایوارڈ کیوں نہیں ہو رہا، میڈم چیئر، ایون یو نو دا گڈ ریزن کہ وہ NFC ایوارڈ کیوں اپنا ایک ڈرامہ باز NFC ایوارڈ ہونے والا ہے جس میں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ فگرز ڈب ہوں گے. کل سلب ہوا ہے، پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ جن لوگوں کو آپ ایک دفعہ دھوکہ دے چکے ہو. یہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ہوں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے کاف لیگ والے ہیں، اس طرح، اور ہم نے کہ بھائی انقلاب آ گیا، اب بھائی جمہوریت حاوی ہوگی، اور پنجاب میں ہمت آ گئی جمہوریت کو حاوی کرنے کی. نہیں تو حافظ ہی حافظ ہوگا. آج کس حیثیت سے ہمارا چیف آف دا آرمی اسٹاف باہر گھوم رہے اور بریف کیس میں وٹ جوک، یہ مذاق تھا. وہ تصویر جس نے بھی دیکھی، کون سا چیف آف دا آرمی اسٹاف بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل لے کے جائے گا، اور وہ مجھے ایک بہترین برانڈ سٹور لگ رہا تھا جس میں میں کھڑا بڑا خوشی خوشی دیکھ رہا تھا. ایک دکاندار بائر کو کہہ رہے کہ آ جاؤ میرے پاس بڑی اچھی چیز ہے، یہ خرید لو. کس معاہدے کے تحت؟ کس قانون کے تحت؟ کس آئین کے تحت؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. This is, sorry to say, not democracy. The Minister of the Law Affairs is sitting there. کیا پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ آج تو آپ کو اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا، دنیا کو دکھا رہے ہو، دونوں کا معاہدہ کرایا گیا ہے، کیونکہ وی نو کہ پاکستان کے تھریٹس اور سعودی عرب کے تھریٹس کہاں سے پل ہو رہے ہیں. کیا ایک ہوشیار آدمی یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ آج آیا ہے، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ ٹرمپ نے کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستان والوں نے مانا ہے، یہ کس پاکستان نے مانا ہے؟ I as a senator don't know it. یہ بات جو پاکستان جا کے مان چکا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مشورہ ہوا ہے، یہ حکومت والے بتا دیں. تارڑ صاحب بیٹے، انفیکٹ وہ بتا دیں میرے خیال میں، I'm sorry to say، لیکن تو I request the government کہ the Prime Minister اور چیف آئے ہیں، نہیں آئے ہیں، لیکن وہ جب بھی واپس آئے ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے. اس سودے پہ جو سوداگر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کون بنا ہوا ہے آج کل سوداگر، وہ پارلیمان کے سامنے پیش ہو اور وہ پارلیمان کو بتائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک خطرناک طرف جا رہا ہے ملک، کیونکہ ان 20 نکاتی نقطوں پہ تو عمل ہو جائے گا. میں اچھے تارے دکھائے گئے ہیں کہ فلسطین کو مان لیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچا، تو یہ ایک ڈرامہ کھولا گیا ہے. اور اس 20 نکاتی پوائنٹ کے بعد فوراً میری یہ بات یاد رکھے کہ آپ کے ملک والے یہ بھی شاید مان چکے ہوں، سعودی عرب بھی، کہ بھئی اب اسرائیل کو تسلیم کرو اور اب سب چلے گا. یاد رکھو میری یہ بات. اور پھر جو زہر ریاست پاکستان نے پچھلے 7 سال سے اسرائیل کے خلاف اپنے شہریوں کے اندر، دماغ میں اور دل میں گھسا چکے ہیں، اس زہر کا کیا کرو گے؟ آسان ہے کہ فیلڈ مارشل کو
4 تارے والے نہیں 6 تارے والے بھی ہوں، لیکن جو ادھر ماحول بنایا گیا ہے یہاں پہ اسرائیل کو کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پھر یاد رکھے یہ ایوان کہ اس دن یہ جو ابھی جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ چیف ہو یا وزیر اعظم ہو، اس دن ان کی یہ حالت ہوگی جو آج مودی کی ہو رہی ہے۔ میں میڈم چیئر سمجھتا ہوں کہ SIFC ایک غیر آئینی ادارہ ہے، اور یہ یاد کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آیا SIFC ایک دفعہ پھر فائنینشلی 1 یونٹ کی طرف پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کے تمام تر فیصلے ایک ہی جگہ ہو رہے ہیں۔ آپ کی پنجاب کی ایگریکلچر پالیسی وہی SIFC بنا رہا ہے، آپ کا جو بنگ پالیسی بنایا اس کا کمیشن وہی SIFC کو ملا ہوا ہے، ریئر ارتھ منرلز وہی SIFC ڈیل کر رہے ہیں۔ آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ عمل غیر آئینی ہے یا غیر آئینی نہیں ہے؟ میڈم میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، اس کے بعد اب ایک اور میرا پارٹی کا بندہ باجوڑ میں ٹارگٹ ہوا، اس کو شہید کیا گیا۔ یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ان کو میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ خدا را مولانا خانزیب شہید کے واقعے پہ ایک لیٹر ان کا حکومت کا ہے، انہوں نے جوڈیشری کو لکھنا ہے چیف جسٹس کے کہ اس واقعے پہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ مجھے بتائیں یہ حکومت کیا ملوث ہو اس سب میں؟ سینیٹر صاحب میں اگر ملوث نہیں آپ ہو کنکلوڈ کریں، میں ان کو جواب میں بار یہ بات کر ان کو چکا ہوں۔ جواب کا موقع میں میڈم دے دیں۔ بس اب آپ میری کنکلوڈ کریں۔ انشاءاللہ سب باتیں پبلک انٹرسٹ کی ہوں گی، خیر ہے۔ سر ایک واقعہ تیرا کا واقعہ ہوا، مجھے 2 منٹ دے دو، تیرا کا واقعہ ہوا۔ جی تیرا پہ الگ بات کر لیجئے گا، اتنا پورشن ہو کے نہیں میڈم پھر کہاں ہوتا ہے؟ میں بار میڈم میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ادھر، میں بار میں جب سے سینیٹر بنا ہوں میں جو چیزیں وہ کویشچن وغیرہ دیتا ہوں وہ نہیں اٹھتے، ادھر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ پلیز ایک پارلیمانی لیڈر بول رہے ہیں، This is a matter of public interest and I have to speak about it. پلیز ریز اٹ سیپریٹلی۔ اب ان کو جواب کا Let me. These all are یہ سب اگر میڈم میرے ریئر ارتھ منرلز کے بریف کیس اور تیرا کا انسیڈنٹ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جی مجھے بات پوری کرنے دے، پھر دے جو 2 منٹ مجھے بات اس سے پہلے کیوں تیرا پہ نہیں بولنے دے رہے؟ نہیں آپ پھر ایک ایشو پہ رہے ہیں، ایک ایشو پہ رہے ہیں، آپ بول لیجئے گا تیرا پہ، اس پہ جواب دینے دیں۔ پنجاب میں ہوتا ہے تو پوری کاروائی بند ہوتی ہے، جواب کا حق دیجئے، بلوچستان میں جواب کا حق دیجئے سینیٹر مجھے صاحب۔ بات کا حق دیجئے۔